اگلا سوال ہے کہ میں استھما کا مریض ہوں، پرماننٹ ہوں، دمے کا مریض، روزے بھی بڑے شوق سے رکھتا ہوں، لیکن بعض دفعہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو انہیلر کا استعمال کر لیتا ہوں، کیا یہ روزہ باطل کر دیتا ہے؟ یہ مشکل سوال ہے. دیکھیں، انہیلر کے اوپر اگر ہم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو سگریٹ پینے والے بھی میدان عمل میں اتر آئیں گے، کیونکہ بعض لوگ جو انہیلر کو صحیح کہتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیلر سے کوئی چیز آپ کی یعنی معدے میں تو نہیں جاتی، وہ تو پھیپڑوں میں جاتا ہے، تو وہ تو سر سگریٹ بھی پھیپڑے میں جاتا ہے. بہرحال اس میں کوئی نہیں تو پھر تو وقفے جا کے فرحان صاحب نے سگریٹ لا دینا، میں کیا کراں گا؟ ریکارڈنگ ہی روک گئی تھے. نہیں، ایک طرف نشہ ہے، دوسری طرف مجبور. نہیں نشہ اسے کو چھوڑیں، روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ جیسے گالی دینا ہے تو گناہ ہے، لیکن گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس وقت جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو رہی ہے روزہ توڑنے کے اعتبار سے. سگریٹ پینا صحیح ہے غلط ہے؟ وہ تو ہم کہتے ہیں غلط ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آپ انہیل کر رہے ہیں جس طرح کہ انہیلر کر رہے ہیں، وہ بیماری کی جیسے کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی مسئلہ ہے، ساڈا بھی کام چالو نہیں ہوتا جو تک پیئیں گے نہیں. کتنے لوگ ہیں وہ افطاری سگریٹ سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں معدہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ ان کا وہم ہے، اس طرح نہیں ہوتا. انتہائی نقصان دہ چیز ہے سگریٹ، تو یعنی سختی سے اس کو منع کرتے ہیں. تو انہیلر کے اوپر آ جائیں. اب آپ انہیلر کا جو مسئلہ ہے نا، اب چونکہ قرآن پاک میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی شخص دمے کا مریض ہے اور اس کو بھی ہر دفعہ نہیں، کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے انہیلر لینے کی، اگر وہ اتنا انہیلر لے لیتا ہے ایک سانس کو جاری کرنے کے لیے، تو اجتہاداً اس کا روزہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ شرعی ایک مریض ہے. کئی ایک چیزیں تو ہم ویسے بھی انہیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گاڑیوں کا دھواں. آپ پتہ ہے اس وقت انڈیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ دلی شہر میں روزانہ ہر بندہ 40 سگریٹ کا دھواں انہیل کرتا ہے فضا سے، بغیر سگریٹ پیے. کڈا بڑا عذاب ہے جی، ایک بندہ سگریٹ بھی نہ پیتا ہو اور وہ 40 سگریٹ کا دھواں انہیل کر رہا ہو، اس کے پھیپڑے تباہ و برباد ہو رہے ہوں. وہ جو فاگ آ جاتی ہے، وہ جو گرمیوں سموگ جسے کہتے ہیں، سموگ پلس فاگ، تو اس کے علاوہ بھی یعنی جو انڈسٹریز کا دھواں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈیزل یا ان چیزوں کے دھوئیں کی وجہ سے کوئی روزہ توڑنے کا حکم تو نہیں کسی کو لگاتا، اور ظاہر ہے وہ ہم خود بھی نہیں انہیل کر رہے ہوتے تو آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو خود انہیل کرنے والا معاملہ. تو اس میں یعنی اگر کوئی زیادہ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو وہ جس روزے میں انہیلر استعمال کرتا ہے نا اس روزے کو شمار کر لے، لیکن احتیاطاً اس کا ایک فدیہ بھی دے دے کہ کل کو اگر وہ روزہ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے نا، تو وہ فدیہ اس کے ایکویلنٹ قبول کیا جائے. باقی جو پرماننٹلی مریض ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب شوگر کا مریض ہے وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ جو ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو یہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا اتنی کیٹاسٹرافی کنڈیشن پر؟ نہیں، مسئلہ ہے نا کہ اس لیے اپلائی نہیں ہوتا کہ اسلام کہتا ہے کہ مریض پہ روزہ ہے ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ میں ہے نا، 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک مسافر کو، ایک مریض کو، کہ وہ مؤخر کر سکتا ہے. اور وہ مریض جس کو صحت یاب ہونے کی امید ہو، جس کو صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو وہ کب مؤخر کرے گا؟ جب دمے سے ٹھیک ہو جائے گا. سر دمہ تو پرماننٹ اٹیچ ہے آپ کے ساتھ، وہ تو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہونا. مؤخر کب کرے گا بندہ؟ جو قرآن پاک میں ہے کہ مسافر ہوگا اور مریض، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سفر سے واپس آ جائے گا. ایک مریض ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو اب وہ کیسے مؤخر کرے گا؟ وہ فدیہ ہی دے گا نا اس کے بدلے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے گا جو قرآن میں آیا ہے. اور جو بندہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے چلیں وہ تو معاملہ الگ سے ٹھیک ہو.